بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ صبح کو آدھا گھنٹہ چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی، نیم کا رس پینے سے بوڑھے نہیں ہوں گے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کی شکایت دور ہوتی ہے۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی جلد بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہو، کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیں۔ روزانہ ایک انجیر کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری موت قریب ہے۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ ہونے کے بعد نشانات پڑ جاتے ہیں۔ زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے یہ نشانات ختم ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے سے جسمانی کمزوری آتی ہے۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر لگانے سے پمپل اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں کی دعائیں لینے سے زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل ملتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے افراد کشمش کھائیں۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹنے سے آرام آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ کھجوریں استعمال کریں۔ کھجور کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتیں۔ زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے پانی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ جو بندہ مصیبت میں گھبرا جاتا ہے وہ کبھی مصیبت سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس کی مصیبت میں کمی آنے کے بجائے بڑھتی جائے گی۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن استعمال کرنے سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ رنگ صاف کرنا ہو تو رات کو چہرے پر دہی لگا کر سو جائیں۔ زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں آ سکتی ہیں۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگے تو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ ماش کی دال کے استعمال کرنے سے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو تو وقفے وقفے سے الائچی چباتے رہیں۔ کان میں خارش یادداشت کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنا ہو تو شام 5 سے 7 بجے کے درمیان کا وقت بہترین ہے، کیونکہ اس وقت دماغ سب سے زیادہ فریش ہوتا ہے۔ گھر میں ہفتے میں ایک دن مچھلی پکا کر کھانے سے بڑی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ دنیا کے آدھے سے زیادہ لوگ زندگی جینے کی امید اور اپنے قیمتی خواہش لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو مرد و خواتین اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ چہرے پر ٹماٹر کا رس لگائیں، اس سے چہرہ نکھر جائے گا۔ سونے کے بعد بھی نیند اور سستی ہو تو یہ دماغ کی کمزوری کی علامت ہے۔ دیسی گھی کے استعمال سے جسم طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے اور جسمانی درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن بہت جلد کم ہو جاتا ہے۔ ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط بنانا چاہتے ہیں، روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ کلونجی میں شہد ملا کر کھائیں۔ ہڈیوں کی کمزوری، جوڑوں کا درد اور گھٹنوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کا لٹک جانا یا پیٹ کا پھول جانا ختم، جسم میں جوانی لوٹ آئے گی۔ صرف 7 دن میں فرق واضح نظر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے۔ کھانے کے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے اور ایسے انسان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور منہ میں ڈال لینے سے معدہ 70 سال تک ٹھیک رہے گا۔ اگر گلے میں خراش ہو یا آواز بیٹھ جائے تو
نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ بکری کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ دل کے مریض اور شوگر کے مریض کلیجی کھانے سے پرہیز کریں۔ ناشتے میں کیلا کھانا پورے دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچ سے بچے رہیں گے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں۔ آپ خود اپنے اور اپنے گھر میں بہتری محسوس کریں گے۔ اگر پالک میں پورا لیموں ڈال کر کھا لیا جائے یا گاجر اور لیموں کو پکا کر کھایا جائے تو زندگی بھر کھانے کی نالی صاف رہے گی۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر ڈالیں۔ اس کے بعد دوسرا پانی استعمال نہ کریں۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو جائے تو ادرک کا مربع 3 ٹکڑے شہد میں ملا کر نہار منہ کھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسروں کی مدد اور غم خواری کرنا نہایت بہترین اعمال ہیں اور نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا بہت اچھی خصلت ہے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے والا انسان معدے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھلوں کے اور کھانے کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں ہمیشہ مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ انگور پر نمک لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جب دانت ٹوٹ جائے تو اس جگہ پر پودینے کا پتا رگڑ دو، دانت سیدھا نکلے گا۔ دودھ پینے کے فوری بعد سونے سے نظام خراب ہو سکتا ہے۔ مالٹے کھانے سے چہرہ چمکدار اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ غلطیاں بے شک کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں: پریشانیاں زیادہ آنے لگتی ہیں اور اپنوں کی محبت حسد میں بدل جاتی ہے۔ معدے میں جلن ہو یا مثانے کی کمزوری ہو، نہار منہ دہی میں اسپاغول کا چھلکا ملا کر کھا لو، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں مت پئیں۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ عقل مندوں کی نظر میں برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ دال کھانے کے فوری بعد دودھ مت پئیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بغیر چینی والی چائے پی لینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ دہی کو گرم روٹی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے، جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ ناشتے میں سیب دودھ کے ساتھ کھانے سے زندگی بھر چہرے کی تازگی ختم نہیں ہوتی۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ پالک کا ساگ بنا کر کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اگر بانجھ عورت بکری کا دودھ روزانہ پیتی رہے تو وہ جلدی حاملہ ہو جائے گی۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لینے سے چہرے پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ جو شخص کھانے سے پہلے آدھا گلاس پانی پی لیتا ہے اور بسم اللہ شریف پڑھتا ہے وہ زندگی بھر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ زیرہ، سونف اور خسخاس ہم وزن لے کر باریک پیس لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ یہ نسخہ اعصاب کو طاقت دیتا ہے، نیند بہتر کرتا ہے اور سن ہونا دور کرتا ہے۔ سالوں پرانی خارش، الرجی اور ہاتھ پاؤں کا کپکپانا بھی ختم ہو جائے گا۔ مسلسل 21 دن کے استعمال سے پرانا درد اور بے چینی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔
چائے کثرت سے پینا ہونٹ کالے کر دیتی ہے۔ سر پر ہلکا گرم تیل لگانے سے دماغی صلاحیتوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوگی۔ چھوارے کھانے سے کمر کے درد میں آرام ملے گا اور مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ اللہ پاک نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روز انار کا جوس پی لیا کریں۔ 3 چیزیں زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں لوٹتی: آپ کی جوانی، آپ کے والدین اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اگر رات کو ڈر لگتا ہو یا برے خواب آتے ہوں تو ایک بار آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھ کر سو جایا کریں۔ غم اور پریشانی کی حالت میں فوراً سونا چاہیے کیونکہ اس سے پریشانی میں کمی ہو سکتی ہے۔ ہر وقت غصہ رہنے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو انسان درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ رہتا ہے اس کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ انسان جب اندر سے صاف اور مخلص ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا اطمینان خود بولنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے بچے آپ کی نصیحت کو نہیں بلکہ آپ کے کردار کو اپنائیں گے، کیونکہ بچے بڑوں کی حکم ماننے کے بجائے ان کی تقلید کرنا پسند کرتے ہیں۔ مشکل کتاب کھول کر سیکھو تو نیند آتی ہے اور مشکل زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کی سوجن کا مسئلہ ہو تو کھیرے کے سلائڈ بنا کر چند منٹ آنکھوں پر رکھیں، فوری آرام ملے گا۔ کپڑے دھوتے وقت پانی میں زیادہ قطرے عرق گلاب ڈالیں، کپڑوں میں خوشبو بس جائے گی۔ صبح نہار منہ 30 منٹ چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں کھیرے کی سلاد لازمی استعمال کرو، موٹاپے سے محفوظ رہو گے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو جامن کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ آج ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں، نہ زندگی واپس آتی ہے نہ لوگ۔ کھانا کھانے کے بعد چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بھی بدہضمی کی شکایت نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور، کیلا اور بھنے چنے کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں تو گائے کے دودھ کا استعمال آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیونکہ دودھ میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ انسانی ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید اور اہم ہے۔ آپ کی کمر میں درد رہتا ہے تو لہسن میں سرسوں کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں، جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس زیادہ پئیں، چند دن میں دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے بڑھاپے تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ ابلے ہوئے آلو کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ پٹھے کمزوری کا شکار ہیں تو روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ رات سونے سے پہلے 1 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ لیموں کا رس نیم گرم پانی سے لیں، لٹکا ہوا پیٹ اندر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دکھ اور خوشی تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، مگر اصل انسان وہی ہے جو کہے الحمدللہ۔ مدینے کے زیادہ تر لوگ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انحصار کرتے تھے۔ 1/3 لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لیتے تھے، 1/3 کا وہ قرض چکاتے تھے اور 1/3 کو ماہانہ مشاہرہ بھیجتے تھے۔ یہی سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے غلاموں کے درمیان ہوتے تو لباس اور حلیے کی سادگی کی وجہ سے پہچانے نہ جاتے تھے۔ سبز چائے میں ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا شامل کریں، اس سے نزلہ، زکام، گلا سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین سبزی ہے، کیونکہ کریلے میں انسولین کی اچھی خاصی مقدار قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔
اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پانی زیادہ پئیں، جلن دور ہو جائے گی۔ ہاتھ منہ سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد میں ادرک اور لیموں کا رس شامل کر کے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نمک کا زیادہ استعمال جوڑ کمزور کر دیتا ہے اور زیادہ میٹھا چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ بغیر چینی کی چائے پینے سے دماغی تھکن بھی دور ہوتی ہے اور موٹاپے میں بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو جسم پر ناریل کا تیل لگاؤ، خارش دور ہو جائے گی۔ بچوں کو کھانسی کی شکایت ہو تو شہد میں کالی مرچ ملا کر دن میں 2 بار استعمال کروائیں۔ ٹماٹر کے رس میں بیسن ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے ایک خادم رکھا تھا۔ ایک دن وہ کام پر نہ آیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ خادم شوق اور دل جمعی کے ساتھ کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے، جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا، اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ خادم نے اب بھی خاموشی اختیار کی۔ مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے اور جب میں کمی کر رہا ہوں تو پھر بھی خاموش ہو کیوں؟ خادم نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو ماں اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تلسی کے پتے پانی میں ابال کر سر دھونے سے سر میں درد ختم ہو جائے گا۔ سال میں ایک بار لکڑی کی بنی ہوئی تمام اشیاء کی صفائی نمکین پانی کے ساتھ کریں۔ نہار پیٹ املی کا شربت پینے سے موٹی عورت جلدی دبلی ہو جاتی ہے۔ اگر ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو لیموں کا رس پانی نکال کر اس میں آدھا چمچ سوڈا ڈالیں اور ہاتھ دھو ڈالیں۔ پیشاب اگر ہلکے پیلے رنگ کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کی ذہنی طور پر آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھی ڈنک نہیں مارے گی۔ صحت کی قدر وہی انسان کرتا ہے جو بیماری سے گزرا ہو، کیونکہ اس نے سیکھا ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ خاموش رہنا بعض اوقات سب سے اونچی آواز بن جاتی ہے، خاص طور پر جب آپ کا ظرف بول رہا ہو۔ ماہواری آنے میں پرابلم ہو تو کیکر کی گوند اتار کر دودھ کے ساتھ پی لیں۔ جو میاں بیوی جڑواں بچے پیدا کرنے کے خواہاں ہیں وہ کیلے کا ملک شیک زیادہ پیا کریں۔ ایک ایسی چھوٹی سی چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کھانے کے بعد چٹکی بھر سونف منہ میں ڈال لی۔ ابلتے ہوئے پانی میں تھوڑی سی سونف ڈال لی جائے تو وہ بچوں اور بڑوں دونوں ہی کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ سونف کا عموماً استعمال معدے کو بھی ٹھیک رکھتا ہے اور نظام انہضام کو قوی بناتا ہے۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ روزانہ مصری اور سونف کو پیس کر رات کو گرم دودھ کے ساتھ پئیں۔ ایسا کرنے سے جب بھی آپ کے ذہن پر دباؤ پڑے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ روزمرہ کے کھانوں میں گاجر، مولی اور سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ ان کو کھانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ پنیر گردوں کی طرح ہوتا ہے۔ پنیر کا استعمال کرنے سے آپ کو کبھی گردوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کپڑوں سے بدبو دور کرنا چاہتے ہیں تو کینو یا مالٹے کے چھلکے کاٹ کر خشک کر لیں اور انہیں الماری میں رکھ دیں، کپڑوں سے خوشبو آنے لگے گی۔